ہمدم دیرینہ کہو اچھے ہو، یہاں سب خیریت ہے۔ بلبلیں پرانے دنوں کی طرح غزل خواں ہیں، آہوان صحرا انسانوں کے ساتھ پہلے کی طرح شیر و شکر ہے۔ بیری کے لش تلے شہد لگتا ہے، مکھیاں اسی طرح ٹھاکر جی کے باغیچے میں لگے ہوئے پھولوں کا رس بھر کر لاتی ہیں اور شہد بناتی ہیں۔ گاؤں کی پہلی موٹر اسی وقت نکل رہی ہے جب تمہارے ہوتے نکلتی تھی، آدھا گھنٹہ تاخیر سے۔ حاجی اسلم کی 7 لڑکیوں میں سے آخری نے خودکشی کی، مگر معمولات زندگی اور منقولات تابندگی ویسے ہی جاری و ساری۔ چاچا غلامہ اسی طرح اپنی کہانی کو عالمگیر سچائی کہہ کر سناتا ہے۔ ایک دن تمہارا ذکر کیا، کہنے لگا اس سے پوچھو علاوہ سگریٹ نوشی کے کیا کرتا ہے۔ گیدڑ رات کو تائے کی بکری کے 2 میمنے اٹھا کر لے گئے، اور تمہارے گھر کی عقبی طرف جو گھر تھا نا، ہاں یاد آیا، وہ ممدو، وہ شہر جا چکا ہے، اور مجھے میرے دوستوں نے گھیرا ہوا۔ میں تہذیبوں کی جنگ میں ایندھن بننے کی تیاری کر رہا ہوں۔ میری پشت پر پرائی تہذیب کی مٹی کا دیا رکھا ہے، اور میں لڑکھڑاہٹ سے بچتے بچاتے خود جل چکا ہوں۔ داہنی طرف میرے اپنے ہیں اور بائنی طرف میرے اپنوں کے اپنے ہیں۔ ایک کہے جاتے ہیں کہ مرنے والے نے ہمارے منہ کو کالک ملی، دوسرے کہتے ہیں ہر چند کی روشنی کم ہے مگر وہ حلقہ کیے بیٹھا رہا۔ جو میرے بہت اپنے ہیں انہیں میخانے کا پتہ معلوم نہیں، اور غیروں کے اگالدان سے چبائے ہوئے چھالیاں کھا کے ہمارے ساقی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہیں۔ میں تھک چکا ہوں، متذبذب نسلوں سے تھک چکا ہوں، اور ہمدم دیرینہ اپنے صحن کا وہ برگد جہاں ہم پینگ جھولتے اور پرندوں کو تنگ کیا کرتے تھے سوکھ چکا ہے۔ اور زیادہ کچھ نہیں ہوا، وہ قمریوں کا جوڑا جو تم پچھلے برس لائے تھے مر چکا ہے۔ والسلام، تمہارا آئینہ۔